بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب مل کر بعدت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی ماؤں اور اسلامی بہنوں، گیرا ماری کی سرزمین پر ایک شب کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ جو آپ حضرات نے، ہمارے نوجوانوں نے منعقد کیا ہے، سب سے پہلے دعا فرمائیں. جیسا نام ہے جلسے کا، اللہ اس نام کے ساتھ جلسے کو موصول فرما دے. اللہ ہمارے معاشرے کی اللہ صحیح اصلاح فرما دے. اس سے پہلے میں آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس بیٹھنے کی یہ جو مجلس ہے، اس کی پہلے اصلاح ہو جائے تو انشاءاللہ آگے اللہ اصلاح کا فیصلہ فرمائے گا انشاءاللہ. پہلے ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں بیٹھنے کی، وہاں بیچ میں جگہ، وہاں جگہ، وہاں جگہ مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی. مل کر بیٹھیے، شیطان کو بیچ میں جگہ نہ دیجیے. اور خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں جو ہوٹلوں میں اور چائے نوشیوں میں، پان کھانے میں لگے ہیں، اللہ کے واسطے اس مبارک رات کی قدر کیجیے. ہمیشہ چائے پان تو ہوتا ہی رہے گا، یہ کھانا پینا تو پوری زندگی ہے بھائی. سب مل کر بیٹھے ماشاءاللہ. اللہ ہمارے بھائیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.
ماشاءاللہ آ جائیے قریب آ جائیے بھائی ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ معاشرہ کہتے کسے ہیں اور اصلاح کہتے کسے ہیں یہ سب کو پتا ہے کیا ہے اس وقت ہم سب بیٹھے ہیں ایک معاشرہ ہے ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ایک معاشرہ ہے دوسرے کو نہ دیکھیے ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا نام معاشرہ کیا مطلب ہماری زبان جو کہہ رہی ہے وہ ہمارے دل میں ہو زبان پاک ہو دل پاک ہو آنکھ پاک ہو نظر پاک ہو کان پاک ہو ہاتھ پاک ہو پیٹ پاک ہو ہماری نیت پاک ہو اور ہماری سوچ پاک ہو تو یہ اس کا نام ہے معاشرے کی اصلاح ہمارے کان کے اندر گندگی ہماری منہ کے اندر گندگی ہمارے دل کے اندر گندگی ہماری سوچ میں گندگی ہماری عقلوں میں گندگی ہماری نیتوں میں گندگی ہمارے پیٹ میں گندگی ہمارے خون میں گندگی ہمارے ہر جز میں گندگی تو اس کو حقیقت میں اس معاشرے کی اصلاح چاہیے کہ ہاتھ کان آنکھ پاؤں انسان کا ہر جسم کا ہر حصہ پاک ہو جائے انشاءاللہ خود بخود ہمارا معاشرہ خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی ہر انسان صحیح ہو جائے ہر میری ماں بہنیں صحیح ہو جائے ہمارے گھر کا ہر فرد صحیح ہو جائے ہمارے باپ صحیح ہو جائے ہماری ماں صحیح ہو جائے ہمارے بڑے صحیح ہو جائے ہمارے نوجوان صحیح ہو جائے ہر ایک آدمی صحیح ہو جائے انشاءاللہ خود بخود معاشرہ پاک ہو جائے گا خود بخود ہو جائے گا ایک پانی ڈرام کا ایک جو ہے بڑا ڈرام ہے اب اس میں پانی ڈالیے ہر آدمی اس ڈرام میں ایک ڈول پانی ڈال رہا ہے اور سب ڈول پانی کا جو ہے وہ پاک پانی ہے یہ سب آدمی ایک ڈول پانی ڈال رہا ڈرام بھر گیا تو پورے ڈرام کو کیا کہیں گے یہ پاک پانی ہے لیکن 10 آدمی نے تو پانی ڈالا پاک ایک آدمی نے ناپاک پانی ڈال دیا تو پورے ڈرام کا جو معاشرہ ہے پانی کا سب بگڑ گیا بگڑا نا کیوں بگڑا ایک کے بگڑنے سے سارا گھر بگڑ گیا ایک لوٹا پانی کی وجہ سے سارا پانی کا ڈرام سارا کنواں خراب ہو گیا اسی وجہ سے یہاں سوچنے کی بات ہے ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا اگر بگڑ گیا تو سمجھ جائیے گھر کا معاشرہ بگڑے گا ہماری بچی بگڑ گئی سمجھ جانا گھر کا معاشرہ بگڑے گا ہمارے گھر میں آنے والی ہماری بہو بیٹیاں جو آتی ہے بہو بن کر آتی ہے کوئی جو ہے بھابھی بن کر آتی ہے یہ آنے والی اگر صحیح ہوگی نا تو پھر دیکھیے معاشرہ اچھا ہوگا اگر ایک کی آمد پر کہ ایک اگر اس میں اگر کوئی عیب ہے کوئی برائی ہے کوئی اس کے اندر گندگی ہے ان کی سوچ غلط ہے ان کی فکریں غلط ہے تو سارا گھر پریشان رہتا نا بھائی تو اسی طرح ایک معاشرہ بنتا ہے معاشرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میں اس بات کو بتانا چاہ رہا کہاں سے شروع ہوتا ہے دیکھیے سب سے پہلے شکم مادر میں ماں کی شکم میں جو نطفہ جاتا ہے باپ کا نطفہ ماں کی شکم میں جب پہنچتا ہے وہیں سے معاشرے کی اصلاح اگر شروع ہو جائے وہیں سے معاشرہ بن جائے تو خدا کی قسم ہر گھر میں ولی بچہ پیدا ہوگا ہر گھر میں بچہ ولی ہوگا وہاں دیکھیے گھر میں کمانے والا حلال روزی کھاتا ہو کمانے والا حلال کماتا ہو اور بیوی بھی ایسی ہو حلال کھانے والی ہو زبان پاک ہو دل پاک ہو اور آنکھوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھتا ہو ایسے گھر میں ایسے نطفے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس شکم میں جو نطفہ پہنچے گا وہ پاکیزہ نطفہ وہاں سے جو نشو و نما ہوگا اس ناپاک قطرے کو اللہ تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے
गोश्त के लोथरे को फिर अल्लाह ताला खून का लोथरा, गोश्त का लोथरा, फिर इंसानी शक्ल देता है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसमें रूह डालता है ना भाई जी। वहाँ सबसे पहली गलती हमारी कहाँ से होती है? यहाँ। इससे पहले और पहुंचिए, इससे पहले और पहुंचिए कि जब शादी का एक हमारे यहाँ जब प्रोग्राम होता है कि हमारे बच्चे को शादी दिलानी है, हमारी बच्ची की शादी दिलानी है, वहां से गलती शुरू होती है। ये तो लुत्फी की अब बाद में बताऊंगा, वहां से गलती शुरू होती है। हम लोग क्या करते हैं, माशाअल्लाह बच्ची खूबसूरत है, बस खाली हुस्न जमाल को देखते हैं। हुस्न जमाल हमारे नजरों में है, ये कि अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है, उसकी दीनदारी है, नमाज का पाबंद है, सौम सलात का पाबंद है, तिलावत का पाबंद है, कुरान पाक की तिलावत करती है, वो कुछ नहीं देखते हैं। बस कि क्या है कि बच्ची खूबसूरत होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। मेरे आका ने तो इसीलिए फरमाया है, ए लोगों तुम लोग ऐसे ही करोगे, तुम का हुलबरा तो यार बहन। शादी की जाती है चार चीजों को देख करके, हुस्न जमाल को देखकर, माल देखकर, माल और हुस्न को देखकर, और तीसरी चीज क्या देखकर? हसब नसब, खानदान कैसा है। ये तीन चीज आज हमारे माशरे में, भाई खानदान कैसा है, खानदान ठीक है ना, लड़की का देखो अच्छा है ना, और की वार बात की माल है ना, माल। और ये आजकल हमारे नौजवान, चाहे अब बच्ची की तरफ से हो या फिर लड़के की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, आज देखता है, आज हमारी बच्चियों का हाल इतना खराब है। लड़का मिले दाढ़ी वाला मिले, बेढंगे कहीं, लड़का दाढ़ी वाला है तो उसको पसंद नहीं। हाय हाय, बता रहे आपको, एक जगह लड़की देखने के लिए एक साहब आया, उनको कुर्सी टेबल में उस नालायक को चाय नहीं पिलाया, नाश्ता कुर्सी टेबल में नहीं दिया, उनको दस्तरखान में दिया। क्या कहता, इरा घर स्टैंडर्ड घर नहीं भेजे तो ऐसे लड़के के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए। अरे कुर्सी टेबल पे उनको नाश्ता नहीं दिया तो क्या कहता है, ये बेवकूफ घर है, स्टैंडर्ड घर नहीं है। अंग्रेज कुत्तों का तरीका स्टैंडर्ड कहलाता है और मेरे आका का तरीका तो बेवकूफ तरीका कहता है। देखो मुसलमान का बच्चा, ये है मुसलमान। मुआशरा भी अच्छा हो जाए, हमारा घर अच्छा हो जाए, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए, कैसे होगा? लड़कों की नजर भी खराब, लड़कियों की नजर भी खराब, इधर भी नजर इंतखाब खराब, इधर भी नजर इंतखाब खराब है। सबसे पहले जो चॉइस करते हैं वहीं से हमारी बिगाड़ पैदा होती है, वहीं से बिगाड़ पैदा होती है। क्या देखते हैं? माल, ये चार चक्का हल्दी ना, देखो चार चक्का हल्दी ना बैठेगा। और खास तौर पर हमारा लड़का अगर मास्टर बन गया, कहीं अगर नौकरी मिल गई, अगर वो कोई मास्टर की, कोई लेक्चरर की, कोई फटीचर अगर है तो मास्टर ना वो चाचक का दुआ हो रहा। अरे अल्लाह ने तेरे लिए रोजी का इंतजाम किया, अल्लाह ने तुझे जो है मुलाजमत तय कर दिया, तेरे लिए 20-25 हजार 40 हजार की नौकरी कर दी। नालायक, तुझे तो फकीर बनना ही नहीं चाहिए, तुझे तो क्या देखना चाहिए? अल्लाह ने मेरी रोजी का इंतजाम किया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बच्ची चाहिए नेक, हमें तो बच्ची चाहिए ऐसी दीनदार, तिलावत वाली, कुरान वाली, नमाज वाली, रोजे वाली, हया वाली, पर्दे वाली चाहिए। वो बेवकूफ में मास्टर होगा, हमको फैशन वाली चाहिए, है ना? ऐ देखिए, और हम लोग कह रहे हैं मुआशरा हमारा अच्छा हो जाए। मुआशरा 1 लाख भी जलसा कीजिएगा, मुआशरा अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। हर दिन जलसा कीजिए, मुआशरा अच्छा नहीं होगा। हमारी इब्तिदा ही गंदी, हमारी इब्तिदा ही गलत है, तो आगे सही कहाँ से रास्ता होगा, कहाँ से मिलेगा? गलत तो यहाँ से, गलती तो यहाँ से। अरे तुमको नौकरी मिली है, तू मालदार है, तो मालदार ज्यादा बहुत बड़ा फकीर, फकीर कौन का मालदारी होता है। खुदा ने तुझे दिया है तो फिर मालदार बेवकूफ, तुझे तो मांगना ही नहीं चाहिए। वो तो 4 चक्का ने उसको शाही फकीर कहते हैं बेवकूफ को, यानी मांगता भी है तो चाह है। देखिए मुसलमान, देखिए मुसलमान जी, तो क्या कह रहे भाइयों, तुम का हुलमरा तो यार भाई,
مال دیکھ کر حسن و جمال، میرے بھائیوں حسن و جمال بھیا بڑی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ تو چند دن کی ہے، وہ تو چند دن کا حسن و جمال یہ چند روزہ ہے، یہ تو چند روزہ ہے۔ اور حسب نسب یہ بڑا خاندان کا، ارے بھائی خاندان کے کام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور باتیں کرتے کرتے کسی بات میں ہنسی آ گئی، کسی بات میں ہنسی آ گئی، بچی آپس میں کوئی بات بول دی، سہیلیاں اندر پردے میں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے جا رہے تھے، ابھی دروازے سے باہر تھے، اتنے میں ہنسی کی وہ جو آواز کھلکھلانے کی تھی وہ میرے آقا کے کان تک پہنچ گئی۔ جی میرے آقا دروازے پہ پہنچے تو میرے آقا نے کیا کہا؟ عہدے کی اصلاح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ باپ نے گھرت مر ضرور بچے مر ضرور می سلام کروں، باپ بیٹا گھر وہ ضرور می سلام کروں، نہیں نہیں نہیں، ارے بھائیو گھر کے دروازے پہ پہنچو، گھر کے چاہے وہ ٹاٹی سے باہر نہیں سے السلام علیکم، تاکہ بچے بھی سیکھے السلام علیکم، گھر والے بھی سیکھے السلام علیکم۔ کتنی اچھی دعا ہے، کیا مانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تم سب کو صحیح سلامت رکھے، اللہ تمہارے اوپر رحمت برسائے، اللہ تم لوگوں پر خاص برکتیں نازل فرمائے۔ کتنی اچھی دعا ہے، لیکن سلام کا رواج ہی نہیں ہے۔ باپ رے، مرد ہے بچھانے لگ سلام کرو، پاگل، یہی تو دینداری نہیں ہے، یہی تو دینداری نہیں ہے۔ سلام میرے آقا، جی بچیاں گھر میں ہیں، میرے آقا نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے اسکولوں میں، بعض انگلش اسکولوں میں مسلمان بچہ اگر جاتا ہے تو کیا سکھاتا ہے؟ کیا سکھاتا ہے؟ آئے گا تو گڈ مارننگ سر، گڈ ایوننگ سر، گڈ آفٹر نون کہے گا، گڈ نائٹ۔ یہ کوئی نہ ثواب ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور ماں باپ بچہ کو اسکول میں کوئی گاڑی آتی ہے، بیٹا جا بیٹا، ٹاٹا ٹاٹا بیٹا، وہی جو بیٹا کیا کرے گا؟ چپل اٹھا کے باٹا سے مارے گا، باٹا چپل سے، وہی بیٹا باٹا چپل سے مارتا ہے، ٹاٹا کہتا ہے ٹاٹا۔ دیکھیے ہماری ماں بہنیں کیوں نظر انتخاب مال پر، نظر انتخاب حسن و جمال پر، نظر انتخاب حسب نسب پر، دینداری نہیں کہ بچی دیندار ہے ماشاءاللہ، سنت کا پابند ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، کرناٹک کا واقعہ، میرے ایک دوست کے گھر میں کیا واقعہ کہ میرے دوست کے رشتے داروں میں اس نے واقعہ بتایا۔ میرے بھائیوں نوجوانوں ذرا غور سے سنو۔ ایک لڑکا سعودی عرب میں رہتا تھا، کہیں کویت میں کی، قطر میں کی، کہیں رہتا تھا دبئی میں، وہاں سے آیا۔ سنو بچے کتنی دیندار، میرے نوجوانوں سنو ذرا، حیا اور شرم والی، حیا اور پردے والی زندگی بناؤ اپنے آپ میں۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے سے خالی سننے سنانے سے نہیں ہوتا ہے، اپنے اندر پیدا کرو۔ بتائیے، آیا دبئی سے، ان کے چند دوست آئے، کیا کہنے لگا کہ ہمارے دوست وغیرہ آئے ہیں، تم سامنے جا کر سلام کرو، تم جا کر شربت پیش کرو، تم جا کر چائے وغیرہ پیش کرو۔ بچی دیکھیے ماشاءاللہ، بچی کیا کہہ رہی ہے؟ میں تو ایسے نہیں جا سکتی، میں تمہارے دوستوں کے سامنے میں ایسے نہیں جا سکتی، میں نقاب لگا کر برقعے میں برقع پوش ہو کر جاؤں گی۔ شوہر نہیں، ایسے جانا پڑے گا۔ رہا پیسوں کا مگن کمایا ہوگا خوب، نہیں نہیں، بالکل پردے میں ایسے جاؤ، میرے جگری دوست ہیں، میرے جگری دوست ہیں، ہنسی مذاق کرو۔ بچی کہہ رہی ہے ہو نہیں سکتا ہے، میں موت مر جاؤں گی لیکن تیری اس بات پر میں کبھی تیری اس بات کو مان نہیں سکتی، نہیں ہوگا۔ آخر بے وقوف نالائق پیسوں کی مگن میں کیا کیا؟ اگر تم میرے آج دوستوں سے ملاقات نہیں کیا اور برقعے میں گئی تو یاد رکھ لینا، تیرا حشر خراب کرتا ہوں۔ کیا کیا کہ میں نہیں جا سکتی۔ آخر اس بے وقوف نے ان کو طلاق دے دیا۔ اے دیکھیے، ہائے مسلمان، مسلمان کہاں چلا گیا؟ میرے آقا کی سنت کو ہو، میرے آقا کی سنت کو ذبح کر دیا، آقا کا فرمان ذبح کر دیا، میرے آقا کی شریعت
شریعت کو ذبح کر رہا ہے، آقا کے دین کو ذبح کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں دبئی میں کماتا ہوں، قطر میں۔ باپ رے نالائق، ایسے پیسوں پر تو لان تان، ایسے پیسوں پر تو خدا کی لعنت ہے۔ آخر کیا کیا وہ لڑکی؟ کہا کہ جب چلو بھائی تب تیرا یہی ارادہ ہے، سنو اس نالائق لڑکے نے ایک دوسرا رشتہ کیا، میں ایک اچھے جینٹل مین لڑکی سے میں نکاح کروں گا جو میرے دوستوں سے وفاداری کا کردار ادا کرے گی۔ جی کا نکاح کرنے کے لیے گیا۔ سنیے واقعہ، ایک گھر میں رشتہ کیا نالائق جی، اس کار میں رشتے وہاں سے نکاح کر کے سونا گہنا پورے اتنا سونا پہنا کر ایک نوجوان لڑکی سے رشتہ کیا، اور اس گاڑی میں بھائی ہے، خود دلہا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھابھی ہے، اس کی ایک بہن ہے، پورے کئی آدمی ہیں۔ آ رہا تھا شادی کر کے گھر لا رہا تھا، راستے میں ایک پیٹرول کی گاڑی ٹینکر کھڑی تھی، اس پہ گاڑی ٹکرائی اور وہ پورے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اور وہ گاڑی پولیس گاڑی کیسی، جب تک ڈرائیور بٹن نہ دبائے کھڑکی کھلے گی نہیں، ایسی گاڑیاں ہیں بالکل لاک سسٹم۔ کہتے گاڑی میں آگ لگی، پورے پانچوں کے پانچوں، 6 ڈرائیور لے کر کے 6، پورا 6 کے 6 جل کر وہی سمٹ گیا، اور کہتے وہ سونا گہنا پگھل کر پورے منہ ہاتھ کالا جل کر پوپڑا ہو گیا۔ یا اللہ بتا دیا میرے ایک نیک بندی کا تم نے دل دکھایا، ایک ناجائز کام کرنے کی وجہ سے کہ وہ تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دیا۔ میں بتاتا ہوں تیرا علاج کرتا، خدا نے علاج کر کے بتا دیا۔ میرے نوجوانوں یہ حالت ہے، حالت۔ اور ہم لوگ کہہ رہے ہمارا معاشرہ کیوں نہیں اچھا ہوتا ہے، کیوں نہیں اچھا ہوتا ہے، کیسے اچھا ہوگا؟ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تنکح المرأۃ لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها۔ حسب نسب بھی نہ دیکھو، مال دولت بھی نہ دیکھو، گوری چپٹے اور جو ہے چٹی نہ دیکھو۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، کھلکھلا کر حضرت فاطمہ کسی بات پہ ہنس پڑی، سلام کر کے میرے آقا اندر گئے، ہے نا، اندر گئے۔ میں ایک اسکول کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارا ایک نوجوان، ہمارا ایک بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گیا، اسکول پہلی مرتبہ کہاں؟ انگلش کانوینٹ میں پڑھنے گیا۔ لڑکا جا کر کے کتاب لے کر گیا پڑھنے کے لیے۔ ہمارا بنگال کا واقعہ، اس بچے نے مجھے کہا حضرت یہ جو واقعہ ضرور آپ سنا دیجیے گا۔ میں نے کیا بیٹا بولو تو کیا حصہ؟ سنیے کیسا میں بتا رہا ہوں جی۔ کہہ رہے بچہ دروازے پہ کھڑا ہے، یہ لڑکا کہہ رہا ہے سر السلام علیکم سر۔ تو سر کیا کہہ رہا ہے؟ نو کہتا سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتا نو۔ بچہ سمجھ رہا ہے کہ شاید برکاتہ کرنے سے یس ہوگا۔ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتا نو۔ کہتا نو، اندر اجازت نہیں آنے کی۔ ایک بچہ ادھر کھڑکی سے کہتا ادھر کیا پہلا مرتبہ اس نے کہا ہاں پہلا مرتبہ اینا بات کو نہیں چلبے کا اندر دکھوانی دیبے تو کی کو ہوے جا خدا جا ای کوئی میں آئی کمین سر، باپ رے باپ، میں آئی کمین سر۔ ارے واہ، آئے دیکھو مسلمان کانوینٹ چلانے والا، ارے پہلے دین پہلے اللہ، پہلے دین پہلے اللہ، پہلے ہمارے نبی کا دین، نبی کی شریعت پہلے، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام پہلے، اللہ کا نام پہلے۔ جی کیا کہہ رہا ہے بچہ آ کر کہتا ہے میں آئی کمین سر۔ تو بچہ آپ ٹیچر کہہ رہا ہے ایس کم، آپ کہتا ہے ایس کم، ایس چلتا ہے ایس بنے، ایس کے بنے ایس اے ڈبل ایس، ایس کے بنے گدھا، یعنی ایس کم یعنی میں بھی گدھا تو بھی گدھا، پڑھنے والا بھی گدھا پڑھانے والا بھی گدھا، آجا اندر گدھا بننے کے لیے آجا۔ یہ تو گدھائی تو اور ہے کیا؟ السلام علیکم انسان والا، انسان والا، انسانیت والا، سیرت والا، سنت والا، اسلام والا طریقہ کہاں تو نو، اور گدھے کا طریقہ تھا ایس کم، گدھا آجا میں بھی گدھا تو بھی گدھا، ہے نا، ہے نا گدھا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ یہ حالات ہے، حالات۔ معاشرے کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. کیا فرمایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ چوک گئی. اللہ ابا حضور آ گئے، ابا میرے ابا آ گئے. خاموش بیٹھی ہے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سنیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا فرمان سنیے کیا کہتے ہیں. بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، آخرت بھول گئے، قیامت بھول گئے، قبر حشر نشر بھول گئی. بیٹا یاد رکھ لینا. کیا مطلب؟ کھلکھلا کر کون ہنستا ہے؟ جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے کر کے گدھا سب کی طرح کرتا رہتا ہے نا، یہ گدھا. ارے جس کو آخرت کا خوف ہوگا، جس کو قبر حشر نشر کا استحضار ہوگا، وہ کبھی کھلکھلا کر گدھے کی طرح نہیں ہنسے گا. تو میرے آقا نے فرمایا بیٹی یہ مت گمان کرنا کہ میرا باپ پیغمبر ہے، تم کو میں جنت لے جاؤں گا. نہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کا عمل جائے گا. بیٹی یاد رکھ لینا، نیک عمل کرو گے تو جنت جاؤ گے، اور نیک اعمال چھوڑو گے تو پھر حساب کتاب بگڑ جائے گا. حسب نسب کام نہیں دے گا کہ ہمارا میں فلاں پیر صاحب کا، میں فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، فلاں ولی صاحب کی بیٹی ہوں، فلاں مفتی صاحب کا بیٹا ہوں، فلاں مولوی کا بیٹا ہوں، فلاں کی میں بیٹی ہوں. کام نہیں چلے گا. کام تو اپنے عمل سے چلے گا. جیسا عمل کریں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا، ہے نا بھائی؟ ہاں، کسی کے نام سے بیڑا پار ہو جائے نہیں ہوگا. میرے آقا بھی سفارش کریں گے تو بہت بعد میں، بہت بعد میں، جی بہت بعد میں کریں گے. اتنی جلدی نہیں ہوگا، اتنی جلدی. ہاں یاد رکھیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، بات چھوٹی سی یہی کہنی ہے. کیا میرے آقا نے فرمایا ہے تنکح المرأة لأربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا. ابھی ایک شادی ہوئی ایک جگہ، 8 بجے سے لے کر 9:15 تک خالی پھٹاکا پھٹایا، قریب 1.5 لاکھ روپے کا پھٹاکا پھٹایا، 1.5 لاکھ روپے کا. ابھی بتائیں، یہ حالت ہے مسلمانوں کی. بے غیرتی کا حال سنو، حال جس سے غریب بچی کی شادی کا انتظام ہو سکتا تھا، پورا آگن میں اٹھایا، آگ میں. اس کا حساب کتاب تو آگن ہی میں ہوگا، کہتے ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. خالی آتش بازیاں کیا 45 منٹ تک. اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے. آمین تو کہیے نا، اللہ رحم فرمائے. اسی لیے بھائیو سنو میرے بھائیو، آگے فرمایا وَلِدِينِهَا، دینداری کو بھی دیکھ کر شادی کیا جاتا ہے، کی جاتی ہے. دینداری کو دیکھ کر بھی نکاح کیا جاتا ہے. میرے آقا فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو. دینداری کو ترجیح دو گے، تمہارے گھر میں آنے والی بچی دیندار، اور وہ انتخاب کرنے والا لڑکا، وہ چوائس کرنے والا لڑکا، تیرے اندر بھی دینداری، بچی بھی دیندار گھرانے کی ہوگی. انشاءاللہ جب ان کا وجود آپس میں ملے گا تو انشاءاللہ اس سے ولی صفت والا بچہ پیدا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے. ایک 2 واقعہ بتاتا ہوں، مختصر طور پر سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کیسے انصاف کرنے والا منصف بادشاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ ایسے نہیں ہمارے جیسے آج کل کوئی مکھیا بن گیا، کوئی سرپنچ بن گیا، کوئی MLA بن گیا، MP بن گیا، بس پہلے اپنا گھر، پہلے کیا بناتا ہے؟ پہلے وہ گھر کام تو انجام چٹنگ بیٹنگ اچھا اور بات موٹ پیٹتا تو پہلے بڑا ہنجام دکھا جائے دوسرا دے دیتا ہے. پہلے اپنا گھر اور اپنا یہ در، بس یہ جہنم کو پہلے بھرے گا. دیکھیں گے بعد میں جو کرنا ہوگا، دیکھیں گے لاسٹ میں خدمت کر لیں گے. سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جاتے باغ میں، کیوں باغ میں پانی کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں پانی دیا ہے؟ ادھر جاتے فلاں کی یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹنی کس کی ہے، یہ جانور کس کا ہے، کیوں دملی ہے، اس کو چارہ نہیں دیتا ہے، اس کو وقت پر پانی نہیں ملاتا. ہر چیز کو دیکھتے تھے، ہر چیز، ہر ایک کی نظر رکھتے. اور رات کو اٹھ کر کیا کرتے؟ گھروں کے قریب دروازے کے پاس سے
ایک دروازے کے پاس کھڑے ہوتے، پھر وہاں جاتے تو ایک گھر میں ایسے گھومتے گھومتے صبح ہو جاتی. کیوں؟ اللہ کا خوف ہے دل میں، خدا کا خوف. اللہ میرے رعایا میں پبلک میں اگر کوئی اے اللہ آپ کے بارگاہ میں اگر شکایت کر دے، اے اللہ تو نے بادشاہ بنایا عمر کو لیکن ہماری کبھی خبر گیری نہیں کی ہے، اے اللہ میرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن میں، کیا جواب دوں گا؟ اتنا ڈر، اتنا خوف رکھنے والا بادشاہ اس طرح رات بھر ایک جگہ پہنچے. ایک گھر میں ماں بیٹی گفتگو کر رہی ہے، صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت اب قریب ختم ہو کر صبح کا وقت. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، ماں بہنیں تہجد پڑھا کرتی تھی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دودھ دھو رہے ہیں اونٹنی کا، جو بھی جانور دودھ دھو رہے ہیں، تو دودھ ہوا کم بالٹی میں. تو کہنے لگی ماں بیٹی دودھ لا تو اٹھنا چاہے وار گھر دعا میں تو کم از کم 8 کلو دودھ ہو دینا ہو چاہیے. آج تو 5 کلو ہو تو 3 کلو پانی ملا دے تاکہ اٹھنا والا سب آپ کو دے دوں کہ سب کو دے دیں گے. 3 کلو پانی ملا دو بیٹی تاکہ سب کو برابر دودھ دیا. آج تو دودھ کم ہوا. بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اماں حضرت عمر بادشاہ وقت امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی دھوکہ بازی نہ کرے، کوئی بھی پانی دودھ ملا کر نہ بیچے، دودھ میں پانی مکسچر نہ کرے. اعلان کیا تھا. امی اگر حضرت عمر کو معلوم ہو گیا نا، حضرت عمر کا کوڑا جو بھی بہت مضبوط، اگر مارنا شروع کیا تو 80 کوڑے ماریں گے. تو کیا کہنے لگی ماں بیٹی وہاں کا گھر اچھا ہے، وہاں کس دیکھ پہ ماں وہاں کی دیکھ پہ وہاں کی پتا ہوئے ملا دے پانی کا دیکھا جاوے. پھر جی وہ تو گھر میں سو رہے ہیں ماں کہہ رہی ہے. تو بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اماں ہاں امیر المومنین سو رہے ہوں گے اپنے گھر میں، لیکن یاد رکھ لیجئے ماں اللہ تو نہیں سو رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ماں اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اونگ نہیں آتی ہے کبھی اللہ کو، چونکہ پورے کائنات کا اللہ تعالیٰ سب نگہبان ہے. بھائی اگر کار چلاتے چلاتے گاڑی میں اگر ڈرائیور تھوڑی دیر اگر سو جائے خیریت بچے گی خیریت نہیں بچے گی. اللہ پورے دنیا کا اللہ تعالیٰ نگہبان، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. اللہ کبھی نہیں سو سکتا. اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہاں ماں خاموش ہو گئی. حضرت عمر سن لیے گفتگو، دروازے میں نشان لگا دیے، گھر چلے گئے. صبح کو بھیجا اپنے گھر سے سپاہی، جا فلاں گھر میں چلتے جانا اور وہاں گھر میں میں نے نشان لگایا ہے، اس دروازے میں دیکھ لینا، اس نشان والے گھر میں جا کر اس بڑھیا کو، اس گھر کی بڑھیا کو میرے پاس بلا کر لانا، بوڑھی ماں کو. اللہ اب جو پہنچا یہ سپاہی آپ کو امیر مومنین بلایا ہے. ماں کہتی ہے ارے باپ ہمارا راتر گفتگو رہا کم نے پتا ہوں گے، راتر باپتا کم نے سنے لے ہاں اب تو ڈگا میں دھوئے، اب تو مشکل سے بچنا. باپ رے رات کی گفتگو پہنچ گئی شاید. اللہ اکبر. بوڑھی ماں ہم کے ڈرتے جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ماں ایک بات کہو. بوڑھی ماں کہا آپ کی بچی شادی کے لائق ہے؟ ہاں امیر المومنین شادی کے لائق ہے. شادی دلاؤ گے؟ ہاں امیر المومنین انتظام اگر ہو جائے. میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، بس دودھ بیچتے ہیں کھاتے ہیں، اور کچھ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جھوپڑی سی ہے، چھوٹا گھر ہے. کہا میں رشتہ کراتا ہوں تمہاری بچی کا، تم راضی ہو جاؤ گے؟ کہا کہ کہیے نا کن سے؟ کہ میرے بیٹے سے. اللہ اکبر. میرے بیٹے سے میں تمہارا رشتہ جوڑوں گا، تم راضی ہو جاؤ. اللہ بوڑھی ماں رونے لگی. اللہ ہم تو غریب اور اتنے بڑے بادشاہ وقت کا بیٹا، ان کے گھر میں ہمارے غریب گھر میں کیسے رشتہ نبھے گا؟ میں کیسے ان کی آؤ بھگت کروں گی؟ اللہ حضرت عمر
سنیے بیٹا سے جا کر پوچھ رہے ہیں اے دیکھو میرے نوجوانوں سنو سنو سنو، چار چکا اور یہ جو ہے 2 چکا کے فکر میں نہ پڑو اتنا سونا گہنا یہ دے گا وہ دے گا. سن لو بیٹا سے جا کر جب کہنے لگے تو بیٹا میں نے تمہارا رشتہ جوڑا ہے بیٹا. ابا میرا رشتہ کہاں؟ ایک بچی ہے فلاں محلے میں، بہت غریب گھر کی بچی ہے لیکن بہت اللہ والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، تقوی والی، خوف و خشیت والی ہے. اللہ بیٹا بھی کیسا؟ ابا یہ نہیں کہا میں بادشاہ بیٹا میں بادشاہ گھر میں آ کروں گا، بادشاہ گھر شادی کروں گا اور غریب کا گھر میں نکاح کرا. نہیں بیٹا بھی کتنا دیندار اونچا تھا، کتنا ایمان و یقین اور اعمال میں کتنے مضبوط تھے، ایمان میں کتنے مضبوط تھے. ابا اگر وہ بچی اتنی تقوی والی ہے، خوف خدا رکھنے والی ہے، ابا میرا رشتہ ان سے میں بالکل قبول کرتا ہوں، ابا میرا رشتہ جوڑ دیجیے. جی رشتہ ہوا اسی حضرت عمر کے بیٹے سے رشتہ ہوا اور اس بچی کا رشتہ جب چلا، اس کی نسل چلی تو انہی میں سے کون بنے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ بنے، عمر ثانی پیدا ہوئے. یہ ہے میں کہہ رہا ہوں ہماری بنیاد اصل جہاں بنیاد اور جڑ ہے وہاں ہماری جڑ مضبوط نہیں، بنیاد خراب. شادی کرتے ہیں بس حسن و جمال دیکھ کر، دینداری ہو یا نہ ہو، نماز روزہ کا پابند ہو یا نہ ہو، بس لڑکی جو ہونی چاہیے اچھی، خاندان ہونا چاہیے اچھا، چکا ملنا چاہیے، 2 ڈبل چکا کی 4 چکا ملنا چاہیے. وہیں سے بگاڑ پیدا ہوا. خالی معاشرہ بولتے رہے نہیں ہوگا، بگاڑ تو وہاں سے شروع ہوا ہے نا بھائی؟ کیا بھائی بات صحیح کہہ رہے نا؟ یہ حالات ہے حالات. اور ہمارے گھر کے حالات تو آگے جو بن رہا ہے، آگے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ناچ گان ڈانس کی تو مت پوچھیے. ناچو بے حیائی کا تو عالم اتنا خراب ہے. میرے آقا ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا؟ قرب قیامت کے قریب جو حالات آئیں گے، سن لو میرے نوجوانوں، سن لو کیا فرمایا میرے آقا نے کہ ناچ گان کی کثرت ہوگی، بے حیائی عام ہوگی. بہت سی باتیں ہیں، سنو 2-3 بات کہہ رہا ہوں. ناچ گان کی کثرت ہوگی، بے حیائی عام ہوگی. ناچ گان پہلے کھگرا میلہ جاتے تھے پکچر دیکھنے کے لیے. کیا کیا انگریز نے گھر میں گھسایا، ہر گھر میں ٹی وی، اب ٹی وی بھی بند، ہر جیب میں کھگرا میلہ ہے نا، ہر جیب میں کھگرا میلہ موجود ہے. بس کھگرا میلہ آپ کے جیب میں، راستے میں کھگرا میلہ، گھر میں کھگرا میلہ، سوتے ہیں تو کھگرا میلہ، کہیں بیٹھتے تو کھگرا میلہ، مسجد میں بیٹھ کر بھی دیکھتا ہے تو کھگرا میلہ. ہر جگہ میلہ ٹھیلا بنا دیا. میرے آقا کا فرمان صادق آ گیا، ہر گھر میں نہیں، ہر جگہ ناچ گانا. سنیے میرے آقا نے فرمایا ہے اجتماع الملاہی معصیت والجلوس فیہا فسق والتلذذ بها کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کیا فرمایا؟ سنو میرے باؤ، میری ماں بہنوں، میری ماں بہنوں، سنو میرے نوجوانوں، ذرا غور سے سنو. کیا فرمایا؟ اجتماع الملاہی. کیا فرمایا کہ ناچ گان سننا، ڈھولک میوزک سننا، کیا فرمایا؟ گناہ ہے. اور وہاں پر بیٹھنا، بس شروع کر دیا ایک موبائل، ایک بس لگا دیا، سب دیکھ رہے ہیں، ٹی وی جوڑ دیا دیکھ رہے ہیں. والجلوس فیہا فسق، وہاں بیٹھنا یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. اور مزے لے کر سننا، والتلذذ بہا، بس ادھر میوزک بھی بج رہا ہے، ادھر کمر بھی ہلاتا، ٹھک ٹھک ہلاتا. ارے وہ تلذذ بہا. اور بعض ہمارے نوجوان ادھر اگر وہ گانا اگر ادھر گاتی ہے، گانے والا گاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مزے لے کر گاتا ہے. اور اگر ٹیبل میں ہے تو ٹیبل میں ڈھولک بھی بجائے گا. فرمایا وہ تلذذ بہا کفر، مزے لے کر اگر تم میوزک سنو گے ایمان چلا گیا. کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، گیا کہاں بچا؟ مسلمان ہم لوگ کوئی ہے کیا؟ اگر میں ایک بات کہوں تو غصہ نہ مانیے گا میرے بھائی، سب ہم لوگ یہ
بے گناہ نبی اللہ پاک نبی پاک، اسی نے کلمہ جوڑا اللہ نے، کلمہ طیبہ پاک کلمہ، طیب کے معنی پاک کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاک پاک پہ مل گیا جی۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سنیے سنو، آج بیسک بجانے والوں، میوزک سننے والوں، ادھر پڑھتا ہے حسبی ربی جل اللہ، پھر کہتا ڈھمک ڈھمک چھمک، ارے حسبی ربی جل اللہ، ڈھمک ڈھمک چھمک، اللہ اللہ چھمک چھمک، ارے یہ مطلب ہوا لا الہ الا اللہ ڈھمک ڈھمک چھمک، ارے توبہ توبہ توبہ، لعنت ہو ایسی آواز پر۔ میرے اللہ پاک کے نام کے ساتھ اس دلیل کتے شیطان نالائق یہود و نصارہ کی میوزک کو چھوڑ دیا لا کر کے۔ اللہ کو بھی اللہ کب تک برداشت کرے گا، کب تک برداشت کرے گا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، نبی کے نام کے ساتھ تم ڈھولک بجاؤ گے، نبی کے نام کے ساتھ تم میوزک بجاؤ گے۔ میرے آقا پیدا ہوئے سارے عرب کے اندر اللہ نے وہ رحمت والا ایک سما، ایک منظر بنایا، بت بھی گر گئے، بت بھی جتنے تھے وہ کھپڑا ہو کر بت کھانے میں گر گئے۔ اور ہم لوگ ہمارے نبی کی جب آمد ہوئی، کہتے نبی کی آمد چھمک چھمک، نبی کی آمد ڈھمک ڈھمک، اور نبی کی آمد میں یہ کم از کم کشن گنج کا ایریا ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میرے نبی کے ساتھ ساتھ، میرے نبی کے نام پاک نام کے ساتھ میوزک بجانے والوں، ڈی جے بجانے والوں، اللہ کے نبی تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اللہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اللہ کا نبی تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے المزامیر من الشیطان، ڈھولک میوزک یہ تو شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز کے ساتھ تم گھومو گے، خدا کی قسم شیطان ملعون ناپاک لوگوں کو، ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا۔ بے حیا بن گئے ہم لوگ، بے حیا۔ میرے آقا پاک شریعت لے کر آئے تھے، میرے آقا پاک دین لے کر آئے تھے، میرے آقا قرآن لے کر آئے تھے، میرے آقا حدیث لے کر آئے تھے، اور فرمایا میرے آقا نے المزامیر من الشیطان، ڈھولک میوزک شیطان کی آواز ہے۔ ہم لوگ کیا ہو گئے؟ کیا نبی کے نام پر ہم لوگ کو انسان بننا تھا؟ نبی انسان بنانے آئے تھے، نبی شیطان کو مارنے کے لیے آئے تھے، شیطان کو قید کرنے آئے تھے، لیکن ہم لوگ نبی کے نام پر شیطان کی آواز بلند کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آمین کہیے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میرے دوستو بہت برا دور آ گیا، بڑا برا زمانہ آ گیا، زمانہ تو وہی ہے، ہم لوگ برے ہو گئے۔ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، ڈھولک کی آواز آ رہی تھی کسی گاؤں سے۔ بھائی ہر زمانے میں برائیاں تھی، شادی بیاہ، آج ہم لوگوں کو شادی بیاہ، اب تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے بھائی جی، یہ کچھ کم ہوا ہے، نہیں تو بینڈ پارٹی شادی بیاہوں میں عام ہو چکی تھی، اور جب بینڈ پارٹی آ گئی تو کہہ رہے پھلنا فلم گا، پھلنا رگا رگا، تو بیٹھ گئی نا۔ سنیے، میرے آقا گزر رہے ہیں، ایک جگہ سے میوزک ڈھولک کی آواز آ رہی ہے، میرے آقا انگلی ایسے کان میں رکھ کر بھاگ رہے ہیں، بھاگو 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 جلدی یہاں سے بھاگو، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کیوں کہ چلو چلو چلو۔ جب دور گئے تو میرے آقا ایسے کان میں ایسے انگلیاں رکھ کر کہہ رہے ہیں ارے میوزک ڈھولک کی آواز آ رہی ہے، رسول اللہ آ رہی ہے۔ پھر بھاگے بھاگے بہت دور چلے گئے، اب آواز آ رہی ہے، رسول اللہ نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جہاں میوزک اور ڈھولک کی آواز ہو وہاں شیطان تمہارے دل پہ اثر کرے گا، وہ شیطانی آواز ہے، ان سے بچو۔ اور آج ہم لوگ میرے آقا کی آمد پر جھمک جھمک ڈھمک ڈھمک کر رہے ہیں۔ بتاؤ آخر ہے دین ہے، حیا ہے، شرم ہے؟ کہاں گئی شریعت؟ کہاں گیا اسلام؟ کہاں چلا گیا؟ خدا کی قسم سن لو، ابھی میں کانپور کا واقعہ بتاتا ہوں، سن لو۔ جلوس نکالا میرے آقا کی آمد پر، نکالو جلوس، مانو گے تو نہیں، نکالو جلوس، مانو گے نہیں تم لوگ، نکالو۔ لیکن کیسے نکالا وہاں پر؟ ہمارے علماء نے بھی نکالا، کیسے نکالا؟ سب نکل رہے ہیں اور سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع لاکھوں کا ہے، اور کیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکالو نا جلوس، تم ایک ساتھ پڑھو گے 1 لاکھ کا مجمع ہوگا، تم اگر جلوس نکالتے نکالتے ایک آدمی 1000 بار پڑھے تو کتنے کروڑوں درود ہو گئے ہیں۔
پڑھو نا کرو نا، کون منع کرنا؟ تم مانو کہ نہیں نکالو جلوس، لیکن یوں کہو بالکل شان کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ماں بیٹیوں کو نہ لے جاؤ جلوس میں، اور بولتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم ہماری زندگی میں برکت آئے گی، ہمارے گھروں میں رحمت آئے گی، ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور ڈھولک بجانے سے، میوزک بجانے سے اور ڈی جے نکالنے سے تمہارے ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے گا، اللہ کی قسم کہتے ہیں گناہ لکھا جائے گا۔ خدا راضی نہیں ہوگا، نبی راضی نہیں ہوگا۔ جی باتیں بہت ہو گئی، اللہ ہم سب کو معاف کرے، کہیے آمین کہیے۔ اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری اصلاح فرمائے گا، انشاءاللہ کرے گا انشاءاللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، خدا بڑا رحم دل ہے، بڑا مہربان ہے، خدا بڑا مہربان ہے۔ تو بھائیو بس بات تو بہت کہنی تھی، میرا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں بھائی، ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ہمارا معاشرہ بنے گا، اچھا بنے گا انشاءاللہ۔ 2 کام کرنا کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے سے، 2 کام کریں گے۔ کیا ہم کل سے نماز نہیں چھوڑیں گے؟ سب بولیے انشاءاللہ۔ کوئی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولیے نا، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کل سے ہماری ماں بہنیں بھی نماز نہیں چھوڑیں گے کل سے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو اصلاح کر کے چھوڑے گی، ہر برائی سے نماز روکے گی، ہر گناہ سے تم کو نماز بچائے گی۔ لیکن نماز بھی ہو، آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، باپ رے باپ، ادھر نماز پورا مسجد کھڑو خالی دیری خالی چھوڑو، مسجد کھڑو تو مولا نہیں لگ جائے باپ رے۔ اگر کوئی مولوی صاحب اگر لمبا دعا کر دے امام صاحب کو کامے نہیں ملے اتن لمبا دعا ہو جائے، وقت آپ کی جلدی سے نکلے گا باہر اور یہ شروع اس کی خدمت کرے گا تو مزہ آئے گا، زبردستی چوک میں بیٹھے گا، بیٹھ کر ایک تو 5 چبائے گا تو مزہ آئے گا۔ قرآن پاک دیکھنے سے مزہ نہیں آتا ہے، مسجد میں رہنے سے مزہ نہیں آتا ہے، تسبیح پڑھنے سے مزہ نہیں آتا ہے، چوک میں بیٹھ کر بیکار بات کرے گا اور کہتا اصلاح معاشرہ کا جلسہ چوک چھوڑ دے، چوک میں بیکار وقت کو ضائع رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نہیں آتا قرآن پڑھنا، اللہ کی کتاب دیکھ، درود پڑھ، ذکر کر، خدا کی قسم ہمارے گھر کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے گاؤں کی، بستی کی اصلاح اللہ فرمائے گا انشاءاللہ، کرے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا انشاءاللہ کرے گا۔ ایسے نہیں ہوگا جی۔ تو ایک بات کہہ رہا تھا، ایک تو نماز نہیں چھوڑیں گے، کرے انشاءاللہ۔ اچھا دوسری بات، ہمارے علماء، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہم ان کی بات مانیں گے انشاءاللہ، مانیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے سے مانیں گے۔ ہاں 2 بات کیجئے بس، اللہ والوں کی مان لیجئے، علماء کی مان لیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ خدا بھی ہماری ہر کام کو مان انشاءاللہ